السلام علیکم، میں ہمیں اشتیاق ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انسان کا اس دنیا میں آنا اور کچھ وقت گزار کر یہاں سے چلے جانا، یہ سب کچھ ہے، یہ کچھ اور ہے، یعنی کہ اس کا کیا مقصد تھا جو ہم دنیا میں، ہمارے لیے دنیا بنا دی گئی، زمین بچھا دی گئی، کائنات بنا دی گئی، ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے، اس کا کوئی پرپز ہوگا، کوئی مقصد ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا مقاصد ہیں۔ ہر منٹ تقریباً 250 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور تقریباً 4.25 لاکھ انسان روزانہ دنیا میں آتے ہیں۔ اس دنیا میں جو انسان آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا بھی پڑتا ہے۔ کوئی 1.5 لاکھ انسان روزانہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایک دن ہم بھی ان میں شامل ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں آنا، پھر یہاں کچھ وقت گزار کر چلے جانا، یہ سب کچھ ہے؟ کیا یہ نظام کائنات یوں ہی بنا دیا گیا تھا؟ کیا آپ اور میں اس دنیا میں بے وجہ بھیج دیے گئے تھے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایسے نہیں بنے، اس کا پرپس تھا، جو کہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا پرپس کیا تھا؟ انسانی نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان ہر دور میں اس سوال کی کھوج میں رہا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے، چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہمیں عطا کی، اور اس سوال کا جواب بھی اس عظیم کتاب میں دیا گیا ہے۔ اس میں ارشاد خداوندی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی کہ ایک خاص پرپس تھا۔ اللہ نے دنیا جو بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ورسز میں فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو میری راہ میں چلے گا وہ کامیاب رہے گا، جو میری راہ کی طرف نہیں چلے گا، دوسرے راستہ اختیار کرے گا، وہ جہنم کا راستہ۔ یعنی 2 راستے بتا دیے، کامیابی کا راستہ اور ناکامی کا راستہ۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ناکامی کا۔ انسانی زندگی کے مقاصد کو درج آیات میں واضح کیا گیا ہے۔ اسی نے زندگی اور موت کی تخلیق کی تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون سے اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ یعنی انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، ورنہ تو جو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکتا تھا، جنت سے اللہ میں نہ نکالتا، تو ظاہر ہے تو اس کو دنیا میں اس لیے ہی بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو آزمائش میں ڈال کر اس کو پھر نکال لیا جائے۔ سورۃ الکہف میں ہے، جو چیز زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی آرائش کے لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں اور ان میں سے کون سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی ایک سفر کی مانند ہے۔ دیکھیں، ہم ماں کے پیٹ سے نکلے دنیا میں ہیں، پھر دنیا میں کئی جگہ ہم نے بدلی ہوں گی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم۔ ہم ہمیشہ سفر میں رہے ہیں، یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر لمحہ آزمائش میں ہے۔ مطلب اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ ہمارے رہنے کے لیے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو رہنے کی جگہ ہے نا، وہ آخرت میں ہی ہے۔ تو آخرت میں بھی 2 مقام، جنت اور جہنم۔ آپ دنیا میں جیسے اعمال کرو گے اس کے مطابق آپ کو درجات ملیں گے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے کلاس میں، وہ ہمیشہ امتحان کی حالت میں بیٹھا ہے،
اس کا یہ سفر ہے. ایک امتحان دے گا, دوسری کلاس میں چلا جائے گا, دوسری کلاس سے امتحان دے گا, نیکسٹ کلاس میں جائے گا, اور اس کا سفر جاری ہے. اس کے امتحان ختم نہیں ہو رہے, یعنی کہ وہ آزمائش میں ہے. اس طرح انسان بھی ایک آزمائش میں ہی اس دنیا میں آیا ہے, بالکل کلاس کی طرح. زندگی کا یہ سفر ہماری پیدائش سے اگرچہ شروع ہوا ہے, لیکن یہ موت پر ختم نہیں ہوگا. اگر دنیا کی زندگی خواہ کتنے برس کی ہو, یہ ایک شاہراہ ہے, تو موت کے بعد اگلی شاہراہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس شاہراہ کا صرف جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے زندگی کا مقصد بتا دیا ہے, اس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی منزل کیا ہوگی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, ہر سانس لینے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی کہ جو بھی انسان ہے, زندہ ہے, آخر ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہے. اس دنیا سے کیسے جائے گا؟ صاف ظاہر موت کا مزہ چکھنے کے بعد ہی جائے گا, پہلے نہیں جا سکتا. تمہیں قیامت کے تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ جنت میں چلا گیا, وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا, یعنی کہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. گویا انسان کی منزل اس دنیا میں آسائشیں مال و متاع نہیں, بلکہ جہنم ہے یا جنت ہے. لیکن انسان اپنی تمام توانائیاں اس دنیا کی آسائشوں میں لگا رہا ہے, حالانکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مرے ہوئے بکری کے بچے کی جتنی بھی نہیں ہے. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے. اپنا محاسبہ کریں. ہم اس دنیا میں بلا وجہ نہیں بھیجے گئے, ایسے نہیں بھیجے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا دنیا میں جو کھاؤ پیو آرام کرو عیاشی کرو. بالکل ایسا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مقصد ہے. وہ یہی مقصد ہے جو قرآن شریف میں بتا دیا گیا ہے, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جو عبادت کریں گے, اس آزمائش سے گزریں گے, تو وہ کامیابی کی طرف جائیں گے. جو اس آزمائش سے پورا نہیں اتریں گے, ان کا دوسرا راستہ ہوگا جو کہ ہے ناکامی کا. لیکن اس راستے پر آپ رول جاؤ گے, واپسی کا راستہ بھی مشکل سے ملے گا. اجازت دیجیے, اللہ پاک آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.